خالہ نادرہ ہماری محلے دار تھیں اور ان کی میری والدہ سے بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشحال اور باوقار زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے پاس 10 مرلے کا ایک خوبصورت 2 منزلہ مکان تھا جو ان کے شوہر نے بڑی محبت اور توجہ سے بنوایا تھا۔ شوہر کی نوکری اچھی تھی، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ خالہ ایک سمجھدار خاتون تھیں جو کفایت شعاری سے خرچ چلاتی تھیں۔ انہیں سلائی کڑھائی کا بہت اچھا ہنر آتا تھا اور پورے محلے میں ان کی مہارت کے چرچے تھے۔ وہ فارغ وقت میں اس ہنر سے اچھی خاصی آمدنی بھی حاصل کر لیتی تھیں۔ جب تینوں بیٹے بڑے ہو گئے اور کمانے لگے تو خالہ کو ان کی شادیوں کی فکر ہونے لگی۔ بڑے بیٹے کے لیے انہوں نے بڑے شوق سے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی، مگر اس لڑکی والوں نے شرط رکھی کہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے اور ابھی دوسری بیٹی کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے خالہ سے کہا، آپ کے دوسرے 2 بیٹے بھی جوان ہیں اور ہمیں آپ لوگوں کی عزت و وقار بہت پسند آیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے لے لیں، وہ تو بڑی بیٹی سے بھی زیادہ خوش شکل اور خوش مزاج ہے۔ خالہ نے سوچا ایک نہ ایک دن دوسرے بیٹے کی شادی تو کرنی ہی ہے، اگر یہ رشتہ اچھا ہے تو کیوں نہ اسے بھی اسی گھر سے طے کر دوں۔ یوں دونوں بیٹوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور خالہ بڑے اہتمام سے دونوں بہوؤں کو بیاہ لائیں۔ شروع میں تو بہویں سکون سے رہیں، مگر تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے گھر کے نظام میں مداخلت شروع کر دی۔ اپنے شوہروں کے سامنے تو وہ شریف اور فرما بردار بن کر رہتیں، مگر پیچھے سے ساس اور نندوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتیں۔ ان کے والدین نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور الٹا اپنی بیٹیوں کا ہی دفاع کرنے لگے۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ خالہ کے تیسرے بیٹے کو بھی اسی گھر کی تیسری بیٹی پسند آ گئی۔ اس نے ضد پکڑ لی کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے۔ خالہ نہیں چاہتی تھی کہ تیسری بہو بھی اسی گھر سے آئے اور تینوں بہویں مل کر گھر کا نظام تباہ کر دیں۔ انہوں نے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ تو گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ آخر کار خالہ نے مجبوری میں تیسری بہو بھی اسی گھر سے بیاہ لائیں۔ اب تینوں بہنیں ایکا کر کے گھر پر قابض ہو گئیں۔ کوئی کام نہ کرتی، بس آرام طلبی، ضد اور ہٹ دھرمی سے خالہ اور ان کی بیٹیوں کو پریشان کرنے لگیں۔ جو گھر کبھی خالہ بڑی خوبی سے چلاتی تھیں، اب وہ بہوؤں کی سازشوں سے درہم برہم ہو گیا۔ بہوؤں کا منصوبہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے الگ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور شوہروں کی کمائی پر صرف اپنا حق سمجھیں۔ جھگڑے روز کا معمول بن گئے۔ خالہ اکثر ہماری والدہ کے پاس آ کر اپنی پریشانیاں بیان کرتیں۔ جب حالات حد سے بڑھ گئے تو خالہ نادرہ نے بچوں کی بھلائی اسی میں سمجھی کہ بہوؤں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ چونکہ تینوں بہنیں ایکا رکھتی تھیں تو وہ اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ خالہ کے شوہر انکل بھٹی نے فیصلہ کیا کہ بیٹے بہوئیں اسی بڑے مکان میں رہیں اور وہ خود اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائیں۔ ان کا دوسرا مکان قریبی محلے میں تھا جو پہلے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اسے خالی کرا کر وہ 5 مرلے کے اس 2 منزلہ گھر میں منتقل ہو گئے۔ مکان اچھی حالت میں تھا۔ نیچے کے حصے میں کمرے، صحن اور برآمدہ تھا، جبکہ اوپر کے حصے میں بھی مکمل سہولیات موجود تھیں۔ اب خالہ اور ان کے شوہر اپنی بیٹیوں کے ساتھ علیحدہ سکون سے رہنے لگے اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بیٹے اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے اور والدین سے تعلق بس رسمی رہ گیا۔ کبھی کبھار بچوں کی سالگرہ یا کسی موقع پر آ جاتے اور تحفے وغیرہ دے جاتے۔ کچھ عرصے بعد انکل بھٹی ریٹائر ہو گئے اور اب پینشن پر گزر بسر ہونے لگی۔ ساری عمر کی کمائی سے وہ بس یہی 2 مکان بنوا سکے تھے۔ اب بڑھاپا تھا اور 3 بیٹیوں کی شادی کی فکر۔ جیسا کہ ہر ماں باپ جانتے ہیں، بیٹیوں کی جوانی والدین کے لیے ایک بھاری بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایک دن خالہ کے شوہر کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ غالباً انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ فیل ہونے سے انتقال ہوا ہے۔
چند دن تو سوگ میں گزرے، پھر زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے آئیں۔ سر سے سایہ بھی گیا اور آمدنی کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ بیٹوں سے کوئی امید نہ رہی۔ خالہ پہلے ہی سلائی کرتی تھیں، اب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ ہنر سکھایا اور سب مل کر سلائی کرنے لگیں۔ یوں گزر بسر کا بندوبست ہو گیا، مگر خالہ کے دل میں بیٹوں کی شادی کا غم چھپا ہوا تھا۔ بیٹے اپنی دنیا میں مگن تھے اور بیویوں کے غلام بن چکے تھے، اس لیے خالہ نے ان سے کسی قسم کی امید رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ گھر کے اوپر والا حصہ تو خالی ہے، کیوں نہ اسے کرائے پر دے کر ایک مستقل آمدنی حاصل کی جائے۔ وہ ایک شریف مختصر خاندان کی تلاش میں لگ گئیں اور محلے کے کچھ افراد سے مشورہ بھی کیا۔ چند دن بعد انہیں ایک میاں بیوی ملے جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر وہ بے اولاد تھے۔ وہ دونوں نیک، شریف اور محبت کرنے والے لگتے تھے۔ محلے کی خاتون نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ لوگ پشاور سے آئے ہیں اور اب راول پنڈی میں زمان خان نامی شخص کے نام سے کاروبار ہے۔ زمان خان کی بیوی گلے لالہ بہت خوش اخلاق اور ملنسار خاتون تھیں۔ دونوں میاں بیوی بے اولاد ہونے پر افسردہ ضرور تھے، مگر ان کے درمیان محبت مثالی تھی۔ زمان خان چونکہ پھلوں کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے وہ اکثر شام کو گھر آتے ہوئے بہت سارا پھل لے آتا، جو گلے لالہ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا۔ زمان خان جب بھی فروٹ یا کوئی اور چیز گھر لاتا تو ہمیشہ زائد مقدار میں ہوتی۔ اس کی بیوی گلے لالہ خالہ نادرہ کو آدھا فروٹ دے دیتی۔ اگر خالہ کبھی اتنا تکلف کرنے سے روکتی تو وہ مسکرا کر کہتی، خالہ جی رکھ لیجئے، میرے شوہر آپ کو اپنی ماں اور آپ کی بیٹیوں کو بہنیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسائے شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ لے آتے ہیں۔ اگر کبھی وہ کچھ اچھا پکا لیتیں تو ضرور خالہ کے گھر بھی بھجواتیں۔ زمان خان بھی خالہ کو عزت دیتا اور ان کی بیٹیوں کو بہنیں کہہ کر بلاتا۔ یوں جلد یہ میاں بیوی خالہ اور ان کی بچیوں سے گھل مل گئے۔ خالہ خوش تھیں کہ انہیں اچھے کرایہ دار ملے ہیں۔ خالہ اکثر انہیں اپنے ذاتی مسائل بھی بتاتیں اور شکوہ کرتیں کہ بیٹے تو بیویوں کے چکر میں ماں اور بہنوں کو یکسر بھول چکے ہیں۔ زمان خان ان کی باتیں سن کر کہتا، اماں جی آپ مجھے ہی بیٹا سمجھ لیں۔ خالہ نے اس کے اخلاق اور خلوص کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ اسی سے بیان کرتیں اور وہ اکثر ان کے مسائل بھی حل کر دیتا۔ خالہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان تھیں۔ بیٹوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم بہت مصروف ہیں، اماں خود ہی ڈھونڈ لو۔ ایک روز محلے کی عورت کے ذریعے خالہ کی بڑی بیٹی سعدیہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکے والوں کو لڑکی پسند آئی۔ خالہ نے حسب عادت زمان اور گلے لالہ سے مشورہ کیا۔ زمان خان نے کہا کہ اگر گھر اور لڑکا اچھے ہیں تو دیر کس بات کی، رشتے کے لیے ہاں کر دیجیے۔ خالہ بولیں، سوچ یہ ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، بیٹی کا جہیز بھی بنانا ہے اور شادی کا خرچہ بھی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کہاں سے آئے گا۔ زمان خان مسکرا کر بولا، اماں آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے نا، تو پھر بیٹا کس دن کام آئے گا؟ آپ بس اپنی جیب کے مطابق کچھ سامان خرید لیں، باقی رقم میں دے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کرائے میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا کریں گے۔ خالہ کو جیسے ایک نیا حوصلہ ملا، وہ خوش ہو گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسا کرایہ دار ملا جو مشکل وقت میں سہارا بن گیا۔ اب جہیز کی خریداری کا مرحلہ تھا۔ خالہ نے گلے لالہ سے کہا، بیٹی تم بھی ساتھ چلو، مجھے خریداری کا زیادہ تجربہ نہیں، مل کر مشورے سے سامان لیں گے۔ گلے لالہ نے کہا، خالہ جی پسند ناپسند سے زیادہ ضروری ہے کہ لڑکی کی پسند کا خیال رکھا جائے، سعدیہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ ایک دن سعدیہ ماں اور گلے لالہ کے ساتھ بازار گئیں۔ اگلی بار کپڑوں کی خریداری کے لیے خالہ نے کہا، میں بازار میں زیادہ چل پھر نہیں سکتی، گلے لالہ تم سعدیہ کے ساتھ چلی جانا۔ جب وہ جانے لگیں تو باقی دونوں بہنوں نے بھی فرمائش کی، ہم بھی ساتھ چلیں گے، باجی ہر بار ہمارے مشورے سے ہی کپڑے خریدتی ہیں اور ہمیں ان کا ذوق بھی اچھا لگتا ہے۔ خالہ نے اجازت دے دی۔ یوں تینوں بہنیں گلے لالہ کے ساتھ بازار جانے لگیں۔
زمان خان نے پوچھا، آپ سب کیسے جا رہے ہیں؟ گلے لالا بولی، ویگن سے جائیں گے۔ زمان خان بولا، ویگن میں دھکے کیوں کھاؤ؟ ایسا کرو بس سٹاپ چلی جاؤ، میں دوست سے گاڑی لے کر آتا ہوں، اگر گاڑی ملی تو وہیں پہنچ جاؤں گا، واپسی پر سامان بھی ساتھ ہوگا تو آسانی ہو جائے گی۔ چاروں خواتین برقع پہن کر بس سٹاپ پہنچیں۔ خالہ نے رقم گلے لالا کو دے دی کہ تم اسے سنبھالو، یہ بچیاں ہیں، کہیں گر نہ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد زمان خان گاڑی لے کر آ گیا جو اس کا دوست چلا رہا تھا۔ زمان خود آگے بیٹھا اور تینوں لڑکیاں اور گلے لالا پیچھے بیٹھ گئیں۔ گاڑی فراٹے بھرتی چل پڑی۔ لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھیں، باہر کا راستہ انہوں نے دھیان سے دیکھا بھی نہ، کیونکہ ان کے دل میں کوئی شک نہ تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا، سعدیہ کو تشویش ہوئی۔ اس نے پوچھا، بھائی جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زمان خان نے کہا، پشاور جا رہے ہیں، وہاں میرے جاننے والے دکاندار ہیں، کم پیسوں میں بہترین کپڑا مل جائے گا۔ لڑکیاں خوش ہو گئیں، انہیں یقین تھا کہ گلے لالا ان کے ساتھ ہیں اور میاں بیوی دونوں خیر خواہ ہیں۔ جب وہ پشاور پہنچے تو گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے رکی۔ چوکی دار نے گیٹ کھولا اور سب اندر چلے گئے۔ زمان خان نے کہا، سفر لمبا ہے، گرمی بھی ہے، پہلے آرام کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر خریداری کے لیے چلیں گے۔ سب کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، ملازمہ ٹھنڈا پانی اور کھانا لے آئی۔ گلے لالا واش روم چلی گئی اور آ کر بولی، جلدی کھا لو تاکہ بازار چلیں، ہمیں واپسی بھی کرنی ہے۔ سفر کی تھکن کے بعد سب کو بھوک لگی تھی۔ تینوں بہنیں کھانا کھانے لگیں۔ گلے لالا اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب لڑکیوں نے اسے آواز دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ 2-3 بار پکارنے پر بھی خاموشی رہی۔ ایک بہن نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ باہر سے کنڈی لگی ہے۔ تینوں گھبرا گئیں، دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئیں، وہاں سے باہر جھانکا تو گلے لالا یا زمان خان کہیں نظر نہ آئے، بس ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے دانت نکال کر کہا، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ جن کو آوازیں دے رہی ہو وہ یہاں نہیں ہیں۔ ملازمہ نے سخت لہجے میں کہا، وہ لوگ تو جا چکے ہیں، اب تم ہیبت خان کی قید میں ہو، وہ کل آئے گا اور تبھی تمہیں کھولا جائے گا، تب تک خاموشی سے بیٹھو یا سو جاؤ۔ یہ سن کر لڑکیوں کی تو جان ہی نکل گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زمان بھائی اور گلے لالا ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کر سکتے ہیں۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگیں کہ شاید وہ کسی رشتہ دار سے ملنے گئے ہوں، مگر شام ڈھلی، رات ہوئی، پھر بھی وہ نہ آئے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بردہ فروش تھے اور 3 نوجوان خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں۔ انہوں نے انہیں بیچ کر رقم وصول کی اور خود غائب ہو گئے۔ لڑکیوں نے ملازمہ سے فریاد کی کہ کسی طرح انہیں چھوڑ دیں، مگر وہ تو پتھر دل نکلیں، الٹا ان پر غصہ کرتی اور کہتی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہیبت خان ہی تمہیں لے کر جائے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ رات بھر وہ لڑکیاں روتی رہیں لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ وہ جاگتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں، صرف ایک امید لیے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ صبح ہوئی تو ہیبت خان آ گیا، ایک شفاق اور ظالم انسان۔ اس نے تینوں لڑکیوں کو دھمکا کر اپنے مسلح ساتھیوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں غیر قانونی طور پر سرحد پار لے گئے۔ اب تو ان لڑکیوں کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکیں گی، وہ ماں سے نہیں مل سکیں گی۔ ان کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جس کے قصے وہ اخبارات اور خبروں میں سنتی آئی تھیں۔ خوف، خاموشی اور لاچاری میں وہ بے بس سی لڑکیاں قید تھیں۔ ادھر خالہ نادرہ، جن کی بیٹیاں شام گئے بازار کے لیے نکلی تھیں، رات ہو جانے پر پریشان ہو گئیں۔ اس زمانے میں موبائل فون اتنے عام نہ تھے، نہ ہی زمان خان کا کوئی رابطہ نمبر موجود تھا۔ خالہ بار بار گیٹ پر جا کر دیکھتیں، پھر اندر آ کر ہاتھ ملتی تھیں، کاش میں ان کے ساتھ چلی جاتی، کیوں بیٹیوں کو اکیلا بھیجا۔ رات کے 12 بجے تک بھی جب کوئی نہ آیا، خالہ کا دل ڈوبنے لگا، مگر بیٹوں کو اطلاع دینے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، وہ تو الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اگلی صبح تک خالہ کا حال بگڑ چکا تھا۔ وہ محلے کے ہر دروازے پر گئیں مگر کوئی مدد نہ کر سکا۔ سب نے کہا شام تک صبر کرو، اگر نہ آئیں تو تھانے میں رپورٹ درج کرا دینا۔ شام آئی مگر بیٹیاں نہ لوٹیں۔
آخر کار خالہ بیٹوں کے پاس گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ بیٹے ساتھ چلے، تھانے جا کر رپورٹ درج کرائی، مگر پولیس کو بھی بس رسمی کارروائی سے آگے کچھ کرنا نہ آیا۔ خالہ کا دکھ ناقابل بیان تھا۔ ایک بیوہ ماں جس نے عمر بھر محنت سے بچوں کی پرورش کی، اب 3 جوان بیٹیاں یکدم گم شدہ تھیں۔ خالہ رات دن روتیں، دیواروں سے سر ٹکراتیں، مگر کچھ حاصل نہ ہوتا۔ محلے والے تسلیاں دیتے، مگر ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ کوئی لفظ ان کے زخم بھر سکے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بیٹا اور بہو خالہ کے ساتھ آ کر رہنے لگے، مگر وقت کے ساتھ وہ بھی تھک ہار کر اپنے معمول میں مگن ہو گئے۔ آخر کب تک وہ کھوئی ہوئی بہنوں کی تلاش کرتے رہتے؟ وسائل کی کمی بھی تھی اور حوصلہ بھی جواب دینے لگا۔ پھر ایک دن اچانک ڈاکیا خالہ کے نام ایک خط دے گیا۔ خالہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا۔ یہ ان کی بیٹی زینب کا خط تھا۔ زینب نے لکھا: اماں، ہمیں زمان خان اور اس کی بیوی نے پشاور لے جا کر ایک بند کمرے میں قید کر دیا، پھر بردہ فروشوں کے حوالے کر دیا جو ہمیں سرحد پار لے گئے۔ میں سعدیہ باجی اور ماریہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر شخص نے خرید لیا تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں شاید اسے پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اب میں ترکی میں ایک شاندار گھر میں ہوں، وہ مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ پہلے وہ مجھے آپ سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج اجازت مل گئی ہے، اس لیے یہ خط لکھ رہی ہوں۔ میری بہنوں کے بارے میں میرے شوہر نے معلومات لینے کی کوشش کی، بس اتنا پتہ چلا کہ انہیں دوسرے ممالک کے کوبہ خانوں میں بیچ دیا گیا ہے۔ ماں، زمان خان اور اس کی بیوی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اللہ انہیں جہنم میں جگہ دے۔ خط کے ساتھ زینب نے اپنا پتہ بھی لکھا تھا، مگر ویزا یا دوسرے وسائل کے باعث وہ ماں کو نہیں بلا سکتی تھی، نہ خود وطن آ سکتی تھی۔ خالہ نے خط اپنے بیٹوں کو دکھایا: تمہاری ایک بہن کا سراغ تو ملا ہے، خدا کے لیے کسی طرح اس سے ملاقات کا بندوبست کرو۔ بیٹوں نے ماں کو دلاسا دیا، مگر چند دنوں بعد ہی صاف لفظوں میں کہہ دیا: ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس پہنچ ہے نہ پیسہ، اور سچ یہ ہے کہ یہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ نے غیر پر اعتبار کیوں کیا؟ خالہ خاموش ہو گئیں۔ اب ان کے دل پر غم کا پہاڑ تھا۔ پہلے بیٹیوں کی کفالت کا بوجھ تھا، اب ان کے کھو جانے کا غم۔ مگر میں سمجھتی ہوں غلطی خالہ کی اتنی نہیں تھی جتنی ان کے بیٹوں اور بہوؤں کی، جنہوں نے ساس اور بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آرام میں مگن رہے، ماں کو ایک کرایہ دار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر وقت پر انہوں نے ساتھ دیا ہوتا تو شاید خالہ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔